السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لیے جائیں تاکہ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے۔ اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلاش پیخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلاش خراب نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ڈھانپ کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقاتاً میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے بے پر پیش اور جزم دونوں جائز ہیں۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھیں۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔
فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لے. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے. نمبر 8. رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں. رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں. نمبر 9. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں. اسی طرح اللہ تعالی کا ذکر بھی نہ کریں. نمبر 10. پیشاب پیخانے کے چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے. نمبر 11. پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ سے نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں. استنجا بائیں ہاتھ سے کریں. نمبر 12. بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا. اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. نمبر 13. پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائیں. نمبر 14. بیٹھ کر پیشاب کریں, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. نمبر 15. پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے. نمبر 16. وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے. نمبر 17. سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا, موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھ لینا. فائدہ: آج کل جب کہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے, سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے.